بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عباس حیدر صاحب کی ایک ویڈیو کے اوپر ہم کلام کر رہے تھے، جس ویڈیو میں انہوں نے قادیانیوں کی طرف سے ایک مقدمہ پیش کیا اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں قادیانیوں کو کم از کم کافر قرار دینے سے اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے۔ تو ہم اس پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، اور جیسے کہ عباس حیدر صاحب نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور چاہے انصاف کو تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارا اپنا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ میری اس بات کو سن رہے ہیں تو آپ بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجیے گا، اور اسی تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جن باتوں کی طرف ہم آپ کی نشاندہی کر رہے ہیں اس پر تھوڑا سا غور و تفکر کیجیے گا۔ آپ ظاہری اعتبار سے بڑے ذہین شخص معلوم ہوتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کی طرف ضرور توجہ کر کے اگر آپ کے سامنے آپ کی غلطی ظاہر ہوگی تو اس غلطی کا ازالہ ضرور کریں گے۔ آپ کے مقدمات کا تجزیہ پیش کرنے سے پہلے میں اپنی طرف سے بطور مقدمہ ایک بات ذکر کروں گا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ پہلے اس کی بات کو سنیں گے، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ سامنے سے اپنے کوئی دلائل ذکر کرے گا اور آپ کو اس کے دلائل پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوگا تو آپ اپنا اعتراض اس کے سامنے وارد کریں گے، اور اگر وہ آپ کے اعتراض کا درست جواب دے دیتا ہے، آپ کو اپنی بات پر قائل کرتا ہے، تو آپ اس کی بات کو مان لیں گے۔ اور اگر وہ اپنے دلائل کے سلسلے میں اور اس پر جو آپ کے اعتراضات ہیں اس کے سلسلے میں آپ کو قائل نہیں کر سکتا، اور ایک اکثر جماعت جو ہے وہ اس بارے میں یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ شخص جو اپنے دلائل دے رہا تھا اس کے دلائل میں پختگی نہیں تھی، اور یہ اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے سلسلے میں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے سلسلے میں ناکام ہو چکا ہے، تو پھر اس شخص کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا جاتا ہے، اور پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص اپنے بارے میں کیے جانے والے فیصلے کو تسلیم کرے۔ یہی وہ انصاف کا تقاضا ہے جس کو پورا کرتے ہوئے 1974 کے اندر باقاعدہ قادیانیوں کے خلاف جب بل پیش کیا گیا تو پارلیمنٹ کے اندر تقریباً 2 مہینے تک اس معاملے کے اوپر غور و فکر چلتا رہا۔ وہاں پہ تمام پارلیمانی ممبرز جو ہے وہ غور و فکر کرتے رہے، اور اس دوران تقریباً 28 اجلاس اور 96 نشستیں ہوئیں، اور یہ جو بھی اس دوران سلسلہ ہوتا رہا، اس میں باقاعدہ قادیانیوں کے جو نمائندے تھے ان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنے دلائل جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے رکھیں، اور ان کے دلائل کا باقاعدہ تجزیہ کیا جائے۔ اگر ان کے دلائل پر کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض ان کے سامنے رکھا جائے، اور ان کی طرف سے آنے والے جواب کو پرکھا جائے، سمجھا جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ اس دوران جو ہے وہ قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر، لاہوریوں کی طرف سے امیر صدر الدین، عبد المنان اور مسعود بیگ، یہ 4 افراد تھے کہ جن کو بھرپور موقع دیا تھا اپنے دلائل کو پیش کرنے کا۔ اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے بالخصوص قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے دلائل کے اوپر اپنی جرح کرتے تھے، اور یہ جب جرح کی جا رہی تھی تو تمام ہی پارلیمانی ممبرز نے اس بات کو دیکھا کہ مرزا ناصر جو ہے وہ اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے سلسلے میں عاجز رہا، اور اپنے دعووں کو وہ ثابت نہ کر سکا۔ یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، وہ وہی عقائد ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اس کے عقائد بھی یہ گنجائش رکھتے ہیں کہ ان کو اسلام کے اندر کوئی حصہ دیا جائے، یہ اس کا دعویٰ تھا، لیکن وہ اس دعوے کو ثابت نہ کر سکا۔ اور جب وہاں کی اکثر پارلیمانی ممبرز کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی کہ مرزا ناصر جو ہے وہ اپنے دلائل دینے میں عاجز آ چکا ہے، تو اب انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ پارلیمنٹ کی متفقہ رائے سے ان کے خلاف ایک فیصلہ کیا گیا، اور وہ فیصلہ یہ نہیں تھا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، قادیانیوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جائے، ان کی نسل کشی کی جائے، نہیں، وہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ دیگر اقلیتوں کی طرح پاکستانی شہری بن کر مسلمانوں کے ساتھ رہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اپنے دین کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو اسلام کے نام سے تعبیر نہ کریں، اپنی کتابوں کو اسلامی کتاب نہ کہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہ کہیں، اپنی جو عبادت کا طریقہ ہے اس کو نماز سے تعبیر نہ کریں۔ یہ ان کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب مسلمان ثابت نہ کر سکے،
اپنے نظریات کو مسلمان ثابت نہ کر سکے تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، بلکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ عزت کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک میں رہیں، اور جو حقوق اقلیتوں کو دیے جاتے ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے۔ تو یہ انصاف کا تقاضا پورا کیا گیا۔ اب جب یہ تقاضا پورا کر دیا گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قادیانی جو ہے وہ جب اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکے، اپنے مقدمے کو وہ منوا نہ سکے، تو پھر انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کرتے، پاکستان کے قانون کا، آئین کا احترام کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے باز رہتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، وہ اپنی قرآن کی جو انہوں نے من گھڑت تعبیریں کی تھیں اس کو تفسیر کہتے رہے، اپنی کتابوں کو اسلامی کتاب کہتے رہے۔ اس لیے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق پھیلتا رہا اور مسلمان ان کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ یہ تھی پوری ایک بیک گراؤنڈ اسٹوری۔ لیکن عباس حیدر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں احمدی مسلمان ہیں یا نہیں، انہیں رہنے کا حق ہے یا نہیں، انہیں قربانی کا حق ہے یا نہیں، انہیں پرائیویسی کا حق ہے یا نہیں۔ یہ بحث ہر آئے دن شروع ہوتی ہے اور اس میں لقمہ اجل ان کی جائیدادیں، یا کبھی وہ خود بنتے ہیں اور بالآخر ان کے حقوق جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ ان کے لیے سانس لینے کی جگہ کو کم کرتے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مبارک ثانی کیس کا پورا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر ایک احمدی چھپ کر اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے تو قانون کو اور پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ گھر میں گھس کر اس کا پرائیویسی کا حق تلف کرے، اور جسے ہم اپنے تئیں اسلام سمجھتے ہیں یا کم از کم جو پاکستان کا قانون سمجھتے ہیں وہ اس کے گھر کے اندر گھس کے جو ہے وہ اس کو نافذ کریں۔ اب ایک طرف میں نے آپ کو پوری بیک گراؤنڈ اسٹوری بتائی اور دوسری طرف جو ہے وہ عباس حیدر صاحب کی یہ گفتگو۔ تو قبلہ عباس حیدر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ جو 1974 کے اندر مکمل کارروائی کی گئی تھی، ان کو موقع دیا گیا تھا، اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ آئے روز یہ معاملات، یہ بحث نہ ہوتی رہے، اور قادیانی جو ہے وہ اپنے جو اقلیتوں کے حقوق ہیں اس کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتے رہیں، مسلمان اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے حقوق کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اور ان کو وہ حقوق چاہیے تھے جو میجورٹی کے حقوق ہیں، جو مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو جب ثابت کر ہی نہیں سکے تو پھر اپنے مذہب کو اسلام کیوں کہا؟ پھر وہ اپنی قربانی کو سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ پھر وہ اپنی کتابوں کو اسلامی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ وہ قرآن کی بیجا تعویلات کو، من گھڑت باتوں کو جو انہوں نے قرآن کی طرف منسوخ کی، اس کو تفسیر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ بحث آئے دن نہیں چلتی، یہ بحث چلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا آئین توڑتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے یہاں پر ذکر کی کہ ہم ان کے لیے زندگی تنگ کرتے جا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، زندگی ہم ان کے لیے تنگ نہیں کر رہے، وہ بار بار مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی ہندو کو اپنے آپ کو ہندو کہنے سے منع نہیں کیا، کرسچنز اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنے گرجا گھروں کے اندر عبادت کرتے ہیں، اپنے مندر کو مندر کہتے ہیں، ہم نے تو منع نہیں کیا۔ ہاں، اگر ایک کرسچن اپنے گرجا گھر کو مسجد کہے گا، ہندو اپنے مندر کو مسجد کہے گا، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ یہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ مائنورٹی ہیں اور آپ کو آپ کے حقوق دیے گئے ہیں۔ آپ کے مذہب کے اندر آپ کی عبادت گاہ کو مندر کہا جاتا ہے، مسجد نہیں کہا جاتا۔ یہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ مائنورٹی ہو کر میجورٹی کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے تو وہ مسلمانوں کے کسی شعار کو نہیں اپنائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بات آخر میں کہی کہ مبارک ثانی کیس کے مطابق ہم جو ہے وہ یہ جان چکے کہ قادیانی اپنی پرائیویسی کا حق بھی جو ہے وہ نہیں رکھتے، اور ہم ان کے گھر کے اندر گھس کر جو ہے قانون کو نافذ کریں گے اور ان کو مسلمان کہیں گے۔ وہ اپنے گھر کے اندر بھی اپنے تئیں اپنی مذہبی عبادت کو ادا نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ قادیانیوں کا اپنا کوئی الگ سے مذہب ہے ہی نہیں، وہ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ اگر وہ کسی اور مذہب کا نام لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ اپنا کس مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شاید آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ قانون جو ہے وہ چاہے پرائیویسی میں توڑا جائے، چاہے جو عام اعلانیہ طور پر توڑا جائے، قانون اگر اس کی خلاف ورزی پرائیویسی میں کی جاتی ہے تب بھی وہ قانون کی خلاف ورزی ہی کہلاتی ہے، اس پر سزا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ اعلانیہ اس قانون کو توڑا جائے تو بھی اس پر سزا ہوگی۔ اس کی میں ایک ایگزامپل دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات آسانی سمجھ میں آئے، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کم از کم
آپ کی وجہ سے جن لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو، تو وہ سمجھیں گے۔ زنا اسلام میں حرام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زنا جو ہے وہ اکثر پرائیویسی کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر اگر 4 گواہ مل جائیں تو پھر اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر کسی شخص نے رضامندی کے ساتھ مرد اور عورت ایک کمرے کے اندر پرائیویسی میں رہتے ہوئے زنا کرتے ہیں، تو کیا آپ اس زنا کو قانون کے عین مطابق کہیں گے، یا اگر آپ اس کو قانون کی خلاف ورزی کہیں گے تو آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ان کی پرائیویسی کا حق تلف کیا جا رہا ہے؟ یقیناً نہیں کہیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی پرائیویسی میں رہ کر زنا کرتا ہے اور اس کا زنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، تو قانونی طور پر اس کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قانون کو توڑا نہیں ہے۔ قانون کو توڑا ہے، لیکن اس قانون کے توڑنے کی اطلاع قانون تک نہیں پہنچی۔ اسی طریقے سے اگر ایک قادیانی اپنے گھر کے اندر اپنی عبادت کو نماز کہتے ہوئے وہ پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز حقیقت میں نماز نہیں ہے، تو اس نے اپنے گھر کے اندر اس قانون کو توڑا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہوگی تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر کوئی سزا بھی نافذ نہیں کریں گے۔ لیکن اب آپ آ جائیں واپس زنا والے کیس کے اوپر، کہ اگر کسی طریقے سے 4 گواہوں کو پتہ چل جائے کہ پرائیویسی کے اندر یہ زنا کیا گیا، اور وہ دیکھ لیں زنا کرتے ہوئے مرد اور عورت کو، اور وہ جو زنا پرائیویسی کے اندر کیا گیا ہے اس کے خلاف جا کر کورٹ میں گواہی دیں، تو قاضی ان گواہوں سے یہ نہیں کہے گا کہ تم نے ان کی پرائیویسی کا حق تلف کر دیا، بلکہ اس زانی اور زانیہ پر جو حد شرع مقرر ہے وہ نافذ کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر قادیانی اپنے گھر کے اندر اپنے فیملی کو جو ہے وہ اپنے مذہب کی تعلیم دے رہا ہے، اپنی قرآن کی جھوٹی تفسیروں کو جو انہوں نے اپنے طور پر من گھڑت تعبیرات کی ہیں اس کو تفسیر کہہ کر اس کا درس دے رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کے اوپر قانون نافذ کریں گے، بلکہ اگر کوئی قادیانی پرائیویسی کے اندر رہتے ہوئے کسی مسلمان کو یا کسی بھی فرد کو اپنی کتاب تحفے میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے، میں تمہیں اسلامی نظریات کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ شخص جا کر قانون کو شکایت کرتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے مجھے اپنے دین کی دعوت دی اور اپنے دین کو اس نے اسلام کا نام دیا، تو اب اس شخص کی گواہی کے اوپر، تمام ثبوتوں کے اوپر جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ پرائیویسی میں رہتے ہوئے اس نے اس طرح کا معاملہ کیا اور اپنے دین کو اسلام کا نام دیا، تو اب اس پر سزا ایسے ہی نافذ ہو سکتی ہے جیسے اس زنا کرنے والے شخص پر۔ تو یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ 4 دیواری کے اندر بھی جرم جو ہے وہ جرم ہی ہوتا ہے۔ اگر اس جرم کے بارے میں قانون کو اطلاع ہو جائے گی تو قانون اس پر سزا کو نافذ کرے گا۔ اپنے مذہب کو اسلام کہنے کا حق نہ انہیں پرائیویسی میں ہے، نہ انہیں اجتماعی طور پر اپنے مذہب کو اسلام کہنے کا حق ہے۔ دوسری بات پھر جو آپ نے یہاں پہ کہی کہ آپ احمدیوں کے لیے جو ہے وہ لفظ احمدی کہنا پسند کرتے ہیں، ان کو قادیانی یا کسی اور لقب سے پکارنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے نزدیک ہر شخص کو اس نام سے پکارنا چاہیے، یہ اس شخص کا حق ہے کہ جس نام کو وہ اپنے حق میں پسند کرتا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو شخص اپنے لیے جو نام پسند کرتا ہے اس کو اسی نام سے پکارا جائے، یہ اس کا حق ہے، لیکن یہ حق اس وقت تک ہے کہ جب تک اس نام سے پکارے جانے کی بنیاد پر وہ شخص اپنے اس جھوٹے نام سے کسی اور کو دھوکہ نہ دے رہا۔ اگر مثال کے طور پر ایک کمپنی جو ہے وہ اپنا نام کسی جگہ پر رجسٹر کر چکی ہے، تو اب وہ کمپنی مشہور بھی ہو چکی ہے، تو کوئی دوسرا شخص اگر اس کمپنی کا نام یوز کرتے ہوئے، کیونکہ اس کو وہ نام پسند ہے، اس کمپنی کا نام یوز کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ اس شخص کا حق نہیں ہے، یہ اس شخص کی قانونی طور پر اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہوئے مسلمانوں کا فرقہ کہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، تو ان کو اپنا نام استعمال کرنے کا حق اس وقت تک تھا جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ جہاں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو زبردستی شامل کر کے دیگر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک مارکیٹ میں کمپنی جب مشہور ہو گئی، وہ رجسٹرڈ ہے، قانونی طور پر رجسٹرڈ ہے، تو کوئی اور اس کمپنی کا نام لے کر دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ قادیانیوں کے علاوہ جو دیگر ایک جماعت ہے جو حقیقتاً مسلمان ہے، وہ ایز اے رجسٹرڈ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر، ہمارے آئین کے اندر مسلمان کے طور پر رجسٹر ہیں، اور آپ ایز اے مسلمان ہمارے آئین کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہیں۔
اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو مسلمانوں کا نام استعمال کرنے دیا جائے، یا آپ کا آئینی حق ہے یا آپ کا انسانی حق ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر کہی کہ میں قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، یا کم از کم ان کو کافر، ملحد یا مرتد نہیں سمجھتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں ضمناً مختصراً عرض کروں گا کہ تھوڑا سا ضروریات دین کے بارے میں جان لیجیے گا، کہ ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اور ضروریات دین کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس شخص کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور اس کو مسلمان ماننے والے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، اس پر تھوڑا سا غور و تفکر کر لیجیے گا۔ پھر دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ احمدیوں کو مسلمان کیوں مانتے ہیں، قادیانیوں کو مسلمان کیوں مانتے ہیں، تو اس پر آپ نے جو بات ذکر کی اس کا میں خلاصہ تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، کہ احمدی اور مسلمانوں میں اختلاف اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں، قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر نہیں، بلکہ بڑا اختلاف نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں ہے۔ یعنی آپ نے یہ تسلیم کیا کہ مسلمان جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، اور قادیانی جو ہے وہ اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ ذکر کیا کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کے اندر قادیانی وہ والے معنی مراد نہیں لیتے جو تمام مسلمان مراد لیتے ہیں، بلکہ وہ اس سے کوئی اور معنی مراد لیتے ہیں۔ وہ خاتم النبیین سے کچھ اور مراد لے کر اس کے مطابق اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا قادیانی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی صراحتاً یہ نہیں بات بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن میں کہیں یہ صراحتاً نہیں ہے، لہٰذا وہ قرآن کا انکار نہیں کر رہے۔ یعنی آپ نے اس بات کی تشریح کچھ ان الفاظ کے ساتھ کی کہ قادیانی یہ نہیں کہتے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ یہ بات موجود ہے، پھر بھی ہم اس کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا جب وہ قرآن کے اندر کسی چیز کا اقرار کرتے ہوئے اس کا انکار نہیں کر رہے تو وہ کافر نہیں ہوں گے۔ یہ آپ نے ایک اصول بیان کیا۔ میری گزارش ہے کہ یہ جو اصول آپ نے ذکر کیا اس کو آپ ضرور واضح کیجیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ اصول آپ نے کہاں پڑھا ہے۔ ایک اصول کی وضاحت کفر کے سلسلے میں آپ کو کرتا چلوں کہ کسی بھی شخص کو کافر قرار دینے کے سلسلے میں جو اصل معیار ہے وہ ضروریات دین ہیں۔ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس چیز کا بیان جو ہے وہ صراحتاً قرآن میں موجود ہو یا نہ ہو، اس کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ضروریات دین میں شامل نہیں آتی، اس کیٹیگری میں نہیں آتی، تو چاہے اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہو، تب بھی اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ بات قرآن میں ہے تو ہم اس کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے داڑھی شریف رکھنا۔ یہ رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ داڑھی جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اب اگر کوئی شخص داڑھی کا بطور سنت مذاق اڑاتا ہے، ویسے ہی اگر کسی کی داڑھی کا نارملی مذاق اڑا دیا جائے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے اور اسی حیثیت سے وہ اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اب داڑھی کا سنت ہونا یہ براہ راست قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ داڑھی کا سنت ہونا، داڑھی کا ایک مکرم چیز ہونا، سرکار علیہ السلام سے اس کی نسبت ہونا، یہ اس کا معظم ہونا ضروریات دین میں شامل ہے، لہٰذا اگر کوئی سنت کی حیثیت سے اس کا مذاق اڑائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ آپ بیماروں کو شفا یاب کرتے تھے، یہ قرآن میں موجود ہے لیکن ضروریات دین میں شامل نہیں۔ اب اگر کسی شخص کے سامنے یہ معجزہ ذکر کیا گیا، وہ معجزے کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتا ہو، وہ یہ مانتا ہو کہ معجزات جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، لیکن وہ صرف اس ایک معجزے کا انکار کرے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ معجزہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تو اب اس انکار سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، جب ہم اس کو بتائیں کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ قرآن میں ذکر کی گئی ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ قرآن کے اندر ہو تب بھی میں اس کو نہیں مانتا، تو ایسی سچویشن کے اندر اب وہ کافر ہوگا۔ تو اصل معیار کسی چیز کا قرآن میں ذکر کیا جانا ہے یا نہیں، یہ نہیں ہے اصل معیار۔ اصل معیار ہے کہ وہ چیز ضروریات دین میں شامل ہے یا نہیں۔ لہٰذا اگر سرکار علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کا بیان قرآن میں صراحتاً موجود نہ بھی ہوتا،
تب بھی اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تعویل کرنا یہ کفر ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ضروریات دین کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے تو شاید آپ یہ اصول بیان کرنے کے سلسلے میں غلطی نہ کرتے، شاید آپ اس طریقے سے قادیانیوں کا مقدمہ مضبوط سمجھ کر اس مسلمانوں کو وہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش نہ کرتے۔ دوسرا، آپ نے یہاں پر ایک بڑی مضحکہ خیز بات کی تھی قادیانیوں کے طور پر، یعنی قادیانیوں کے نمائندے کے طور پر یا ان کا مقدمہ پیش کرنے کے طور پر، کہ ثبوت نبوت جو ہے وہ خدا کی طرف سے انعام ہے جو نمائندگی کی صورت میں نبی کو دی جاتی ہے۔ اب یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ اب یہ نعمت ہم سے کیسے چھین لی گئی؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ گویا خدا کو ہم نے بچھڑا بنا دیا کہ خدا تو بولنا چاہتا ہے مگر ہم نے اسے پابند کر دیا۔ یعنی آپ نے یہ قادیانیوں کے مقدمے کے طور پر، ان کی دلیل کے طور پر یہ بات ذکر کی۔ بڑا مجھے تعجب ہوا اس کے اوپر، بڑی حیرت ہوئی اس بات کو سننے کے بعد کہ آپ جیسا سمجھدار آدمی جو ہے وہ یہ بات کرے گا۔ آپ ذرا قادیانیوں کے پیج پر یا ان کی ویب سائٹ کے اوپر ان کا عقیدہ پڑھیے گا۔ میں اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے وہ لگا دیتا ہوں، آپ اس اسکرین کو شاٹ کو دیکھیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین کے بارے میں کیا اپنا عقیدہ رکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی بھی ایسا نبی نہیں آئے گا کہ جو نئی شریعت لے کر آیا ہو، یعنی ایسا نبی تو آ سکتا ہے کہ جو امتی نبی کی حیثیت سے ہو، لیکن کوئی بھی ایسا نبی کہ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ نبی اب نہیں آ سکتا۔ اب میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ نئی شریعت لے کر آنے والے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نہیں؟ اگر وہ نعمت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت ہم سے کیوں روک لی؟ اور یہ امتی نبی وہ ایسا کیا ان کی ذمہ داری ہوگی کہ جب اب کوئی نئی شریعت آنی ہی نہیں ہے تو وہ آنے والے امتی نبی وہ کون سی ایسی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں سرکار علیہ السلام کے بعد کہ جو اس امت کے علماء پوری نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کہیں کہ علماء کی بات کوئی سنتا نہیں اس لیے نبی کی ضرورت تھی، تو اس قادیانی کی بات کس نے سنی؟ اس کو تو سارے مسلمانوں نے جو ہے وہ کافر قرار دے دیا، اس کو تو گستاخ قرار دے دیا۔ تو اس نے آ کر کیا نیا کارنامہ ایسا سر انجام دے دیا کہ اس کا آنا اتنا ضروری تھا کہ ہم قرآن مجید کی تعویلات کرنے کی طرف چلے گئے، قرآن مجید کا مفہوم بدلنے کی طرف چلے گئے، اور ہم جو ہے وہ احادیث کریمہ کے اندر مختلف ایسی تعبیرات کرنے کی طرف چلے گئے کہ جو تعبیرات کسی بھی اعتبار سے اصول و ضوابط پر پوری نہیں اترتی۔ تو اس پہ مجھے بتائیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ اگر نئی شریعت لے کر آنے والے نبی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اب وہ نہیں آ سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا سلسلہ پھر بھی چلتا رہے گا، اس نعمت کا رک جانا ہمارے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے۔ لیکن ہم کلیتاً ہر نبی کے آنے کے بارے میں یہ کہیں کہ اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ اصلی، کسی بھی اعتبار کو کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ اعتراض فوراً آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رک گئی۔ یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوسرا، پھر آپ نے جو لفظ خاتم کے بارے میں قادیانیوں کی تعویل تھی اس کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس تعویل کے اندر آپ نے دو معنی بیان کی کہ قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا ایک مطلب ہے مہر لگانے والا، اور دوسرا مطلب ہے کہ ایسا آخری کہ جس کے بعد کسی اور کا آنا ممکن تو ہے لیکن اس درجے کا کوئی نہیں آ سکتا۔ جیسے ہم مرزا غالب کو کہتے ہیں کہ یہ اردو کے آخری شاعر تھے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شاعر ہیں۔ مرزا غالب کی کتاب جو ہے اس کا جو دیوان ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آخری دیوان ہے، حالانکہ اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے دیوان لکھے گئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قادیانی حضرات جو ہے وہ قرآن کے لفظ کے اندر اس اعتبار سے تعویل کرتے ہیں، اور یہ تعویل ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے دوسرے فرقے کرتے ہیں۔ مثلاً بریلوی حضرات ایاک نستعین کے اندر تعویل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ ہر ذاتی مدد طلب کرتے ہیں، باقی عطائی مدد ہم اولیاء سے، انبیاء سے، پیروں سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی آپ نے یہ کہا کہ وہ بھی صریح آیت ہے خاتم والی، یہ بھی صریح آیت ہے، اور یہاں پہ تعویل قابل قبول ہے، وہاں پہ تعویل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ کا مقدمہ تھا قادیانیوں کی طرف سے جو آپ نے پیش کیا تھا۔ پھر آپ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ اگر قادیانی تعویل کریں تو وہ کافر ہیں، اور بریلوی حضرات تعویل کریں تو وہ عین مسلمان ہیں، ان کے عقیدے پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ جملہ بطور خاص استعمال کیا تھا۔ اب میں یہاں پر جو ہے وہ آپ کی اس بات کو ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس بات کی طرف تھوڑی سی آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ مجھے پہلے وہ اصول بتائیے گا کہ جس اصول کی بنیاد پر قادیانوں نے تعویل کی ہے، اور اصول تفسیر کے یا قرآن مجید کی تعویل کے کیا اصول ہوتے ہیں
یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کہاں پر قرآن مجید کی تعویل کرنا معتبر ہوتی ہے اور کہاں پر نہیں ہوتی۔ دوسری بات، آپ نے جو ایاک نستعین کے بارے میں کہا، کیا یہ ایاک نستعین کا معنی متعین تھا یا اس میں تعویل کرنا ضروری تھی؟ یہ بھی مجھے بتائیے گا، کیونکہ اگر ہم ایاک نستعین کا ڈائریکٹ ترجمہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایاک، خاص تجھ سے، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا وہ ترجمہ جو پراپر ترجمہ ہے۔ آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ غیب میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ جو غیب کا بریکٹ آپ نے لگایا تھا یہ بھی ایک تعویل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی تعویل کرنے کی ضرورت تھی۔ پھر اس تعویل کے اندر اختلاف ہو گیا، وہ ہم اس اختلاف میں نہیں جاتے کہ بریلویوں نے کیا تعویل کی اور دیگر حضرات نے کیا تعویل کی، لیکن بہرحال اس آیت کے اندر تعویل کی ضرورت تھی۔ اگر ہم اس میں تعویل نہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم نے اگر بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر سے مدد طلب نہیں کرنی، ہمیں پانی پینا ہے تو ہم اپنے بچے کو جا کے نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا پانی پلا دو۔ تو اگر ہم ایاک نستعین کا ایز اٹ از ترجمہ کر دیتے تو بہت سارے مسائل ہو جاتے جس کی بنیاد پر ہم اس آیت مقدسہ کا غلط مفہوم سمجھ کے لوگوں کے اوپر غلط حکم لگاتے۔ اس لیے یہاں پہ تعویل کی ضرورت تھی، اور یہاں پر کوئی واضح تعویل جو ہے وہ احادیث کے اندر ذکر نہیں کی گئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں لفظ خاتم کے اوپر۔ لفظ خاتم کی جو وضاحت ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لا نبی یا بعدی کہہ کر وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا کہ یہاں پہ خاتم کا مطلب کیا ہے، کہ ایسا آخری جس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ دوسری بات، یہ تعویل یہ جو سرکار علیہ السلام کی وضاحت ہے، اس وضاحت کو صحابہ نے بھی اسی انداز سے سمجھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کے خلاف جنگیں کی گئیں، ان کے خلاف جہاد کیا گیا، اور مسلمانوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد جو کیا جا رہا تھا اس میں شرکت کی۔ تو صحابہ نے بھی یہی تعویل سمجھی۔ قادیانیوں سے پہلے ہر مسلم مفسر نے یہی معنی اور مفہوم سمجھے۔ قادیانی اپنے طور پر دوسرا معنی اور مفہوم لے کر آ گئے۔ وقتی طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پر لفظ خاتم جو ہے اس کا ایک معنی تھا کہ مہر لگانے والا۔ تو یہ مہر لگانے والا جو معنی کیا گیا، اس کے اوپر کیا دلائل تھے وہ ہمیں ضرور ذکر کیے جائیں، کیونکہ احادیث میں تو اس کے معنی ایسا آخری کیا گیا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ خاتم کا مطلب آخری نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عظمت والا کہ اب اس عظمت والا کوئی اور نہیں آ سکتا۔ تو یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی اس کا وہی معنی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ ایسا آخری جس کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ اس کے حقیقی معنی ہے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر جب بھی کوئی لفظ بیان کیا جاتا ہے تو ہم بغیر دلیل کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے۔ اب یہ جو قادیانی حضرات حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف گئے ہیں تو اس کے اوپر کیا دلائل تھے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ دلائل بھی ہمارے سامنے رکھتے اور پھر اس کا تجزیہ ضرور پیش کرتے۔ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ دیگر فرقے والے جو ہے وہ قرآن کے اندر تعویل کرتے ہیں اور قادیانوں نے تعویل کی تو وہ کافر قرار دے دیے گئے۔ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اگر اصول تفسیر سے ہٹ کر وہ قرآن مجید کی تعویل کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، تشریح کرتا ہے تو وہ مجرم قرار دیا جائے گا، اور اس تعویل اور تفسیر کے بعد وہ جس درجے کا عقیدہ رکھ رہا ہے اس درجے کے حساب سے اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ البتہ قادیانیوں کے حوالے سے باقاعدہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جرح کے بعد یہ حکم لگا دیا گیا، ان کو اس قانون کو ماننا پڑے گا۔ آخر میں آپ نے صوفیہ کرام کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ صوفیہ کرام تو قرآن مجید کے اندر تعویل کرتے ہوئے خدائی میں شریک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، وہ تو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس کے اوپر واضح کفر لگنا چاہیے۔ تو میری آپ سے یہاں پہ گزارش ہے کہ ان صوفیہ کرام کا آپ ہمیں حوالہ ذکر کریں کہ وہ کتنے مستند ہیں، انہوں نے کون سی ایسی بات کہی ہے، اور اس کی تشریح ہمارے علماء، مستند علماء نے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہی بیان کی ہے، اور دیگر مستند علماء نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ ضرور بتائیے گا، اور نام کے ساتھ بتائیے گا کہ وہ کون سے صوفیہ تھے، انہوں نے کیا بات کی تھی، ان کے کلام کی کیا تشریح تھی، جو تشریح آپ سمجھ رہے ہیں وہی درست ہے یا کوئی اور دوسری تشریح تھی، اور اس دوسری تشریح پر اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ جب آپ وہ ذکر کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اگر آپ تک پہنچ گئی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اور جب آپ پر آپ کی غلطی واضح ہو جائے گی تو آپ اپنی غلطی کا ازالہ کریں گے، ورنہ کم از کم آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ وہ سوال ضرور ہمارے سامنے ذکر کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عقیدے پر قائم و دائم فرمائے، مرتے دم تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔